هرگز نمی سوزد، ابدی است. تا زمین زمین است و زمان زمان باقی است. 19 مئی 2024 کو ایک ہیلی کاپٹر کا حادثہ پیش آتا ہے جس میں ایرانی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ کی شہادت کی اطلاعات موصول ہوتی ہیں۔ یہ واقعہ مسلمان امت کے لیے ایک نہایت غم کی خبر ہے، ایک ایسی آواز جو پوری دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف اپنی طاقت رکھتی تھی۔ یہ واقعہ اس کو بند کرنے کی ایک مبینہ سازش معلوم ہوتا ہے۔ تاریخ کے اوراق پڑھیے یا موجودہ حقیقی دنیا کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے مسلمان حکمران ہمیشہ سازش کا نشانہ بنتے آئے ہیں۔ اب یہ خبر جو انتہائی افسوسناک ہے، اس پر تحقیقات جاری ہیں۔ آگے وقت ہی بتائے گا کہ یہ تحقیقات کس طرف رخ اپنا موڑتی ہیں۔ آئیے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا، اس حادثے میں کون کون جاں بحق ہوا اور اس حادثے کے پیش آنے کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی بیل 212 ہیلی کاپٹر پر سفر کر رہے تھے۔ اس ہیلی کاپٹر کو 1960 کے آخر میں بنایا گیا تھا۔ امریکی فضائیہ کے ایک ریٹائرڈ کرنل لیٹن نے بتایا کہ اس ہیلی کاپٹر کو پہلے امریکہ اور پھر کینیڈا میں تیار کیا گیا۔ اس ہیلی کاپٹر کو پہلی بار 1976 میں شاہ کی گورنمنٹ میں تجارت کے لیے متعارف کرایا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ ہیلی کاپٹر امریکی فضائیہ کے زیر استعمال تھا، جس کی وجہ سے یہ اندازہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران کو اس ہیلی کاپٹر کے سپیئر پارٹس حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا تھا، جو اس ہیلی کاپٹر کے حادثے کی ایک وجہ بن سکتا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر میں ایرانی صدر کے ساتھ مزید 8 ایرانی اعلیٰ عہدیدار بھی شامل تھے۔ یہ لوگ ایران کی مشرقی سرحد پر آذربائیجان کے ساتھ ایک ڈیم کے افتتاح پر گئے تھے۔ یہ علاقہ ان دنوں شدید موسمی حالات سے گزر رہا ہے، جو ان دنوں شدید دھند کی لپیٹ میں ہے۔ اسی موسمی خرابی کو حادثے کی ایک وجہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ 3 ہیلی کاپٹر پر مشتمل ایرانی صدر کا قافلہ تھا، جس کو آذربائیجان سے واپس آتے ہوئے ایرانی ریجن ورزقان میں شدید موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر نے ہنگامی لینڈنگ کا فیصلہ کیا، جس کے بعد اس ہیلی کاپٹر کا قافلے میں موجود باقی 2 ہیلی کاپٹروں سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ مقامی لوگوں کے مطابق معلوم ہوا کہ یہ ہیلی کاپٹر اوزی اور پیر داؤد کے دیہات کے درمیان درمز جنگل میں گرا ہے، جبکہ اس قافلے میں موجود باقی 2 ہیلی کاپٹرز بحفاظت اپنے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ اس واقعے کا سنتے ہی ایرانی انتظامیہ نے 20 ریسکیو ٹیموں کو اور ڈرون کے ساتھ صدر اور باقی لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ایرانی ریسکیو ٹیم جب اس علاقے میں پہنچی تو وہ علاقہ شدید دھند کی لپیٹ میں تھا، جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کی تلاش مشکل ہو رہی تھی۔ ان کی مدد کے لیے ایرانی فوج اور پولیس کمانڈ کو تمام ساز و سامان اور سہولیات کے ساتھ بھیجا گیا، جس کا کام حادثے کی وجوہات تلاش کرنا اور جلد سے جلد ہیلی کاپٹر کے ملبے اور اس میں موجود لوگوں کو تلاش کرنا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کی مسلسل کوششوں کے بعد ایرانی ریسکیو ٹیم جائے وقوع کو ڈھونڈنے میں مسلسل ناکام رہی، تو ایرانی حکام نے ریسکیو مدد کے لیے مختلف ممالک سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، جس میں یورپی یونین، ترکی اور روس سے رابطے شامل تھے۔ یورپی یونین نے مدد کا جواب دیتے ہوئے کوپرنیکس EMS سیٹلائٹ میپنگ سسٹم کو فعال کر دیا۔ ترکی نے بھی نائٹ ویژن سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ہیلی کاپٹر فوراً مدد کرنے کے لیے بھیج دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی نے 6 ریسکیو گاڑیاں اور 32 کو پیماؤں کو بھی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ روس نے بھی ایران کی مدد کا جواب دیتے ہوئے 25 پیشہ ور ریسکیور جائے وقوع پر بھیجے، اور خاص ولادیمیر پیوٹن کی ہدایت پر روس نے مزید 2 خصوصی ہیلی کاپٹرز آرمینیا کے راستے جائے وقوع کی تلاش میں بھیجے۔ ان سب کوششوں کے بعد موسم کی شدت کامیابی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ جو تلاش دن کے وقت شروع کی گئی تھی اب اس کو تقریباً 10 گھنٹے گزر چکے تھے۔
لیکن جائے وقوع کا پتہ فی الحال نہیں لگایا جا سکا تھا۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے ایک انقلاب کور کمانڈر اپنے فوجی دستے کو لے کر آذربائیجان صوبے کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں موجود عملے کے ایک رکن کے موبائل فون سے سگنل موصول ہوا ہے، امید ہے کہ کوئی اچھی خبر ملے۔ اس کے ساتھ ہی ترک ڈرون اپنی پرواز بھرتے ہیں اور وہ مشرقی آذربائیجان صوبے کے پہاڑوں میں گرمی کو محسوس کرتے ہیں اور اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس نشاندہی کے ساتھ ہی ایرانی ریسکیو ٹیمیں اس علاقے کی طرف اپنی پیش قدمی شروع کر دیتی ہیں۔ اب چونکہ سگنلز کی لوکیشن اور آگ لگنے والی جگہ ایک ہی ہوتی ہے تو ایرانی میڈیا رات کے پہر جائے وقوع کے مل جانے کا اعلان کرتی ہے، مگر ابھی بھی اس میں سوار لوگوں کی حالت کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ پھر سوموار صبح 7 بجے ہلال احمر کی طرف سے ایک ڈرون فوٹیج شائع ہوتی ہے جس میں حادثے کی جگہ کو ایک کھڑی جنگلاتی پہاڑی پر دکھایا گیا ہے، جس میں نیلی اور سفید رنگ کی ہیلی کاپٹر کی دم پڑی نظر آ رہی تھی۔ اس سے اندازہ لگایا گیا کہ ہیلی کاپٹر میں موجود تمام افراد کی موت واقع ہو گئی ہوگی، مگر ابھی باضابطہ اعلان کرنے کے لیے اس مقام پر پہنچنا ضروری تھا۔ ٹیموں نے جائے وقوع کی طرف پہنچنے کے لیے جلدی سے تیاری کی اور واقعے کی جگہ پر پہنچ کر تقریباً 9 بجے باضابطہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ ایرانی صدر اور دیگر اس حادثے میں شہید ہو گئے ہیں۔ دوستو، اس واقعے کو جہاں موسمی حالات کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے، وہاں دوسری طرف یہ سوچ بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ اسرائیل اور ایران کے درمیان پراکسی وار کا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سوچ کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا یہ وہ ہے جب حماس اور اسرائیل ایک جنگ میں ہیں اور اسرائیل گزشتہ 7 ماہ سے غزہ میں مظالم ڈھائے جا رہا ہے، جس نے عالمی طور پر لوگوں میں اسرائیل کے خلاف کافی غصہ بھر دیا ہے اور مشرق وسطیٰ مسلسل کشیدگی کی لپیٹ میں آتا جا رہا ہے۔ اس کشیدگی نے ایران اور اسرائیل کے درمیان دہائیوں سے جاری شیڈو وار کو بھی اوپن کر دیا ہے۔ پچھلے مہینے اسرائیل نے دمشق میں موجود ایرانی قونصل خانے پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایرانی ایلیڈ ریولیوشنری گارڈز کے ایک اعلیٰ کمانڈر کی ہلاکت ہوئی، جس کو ایران میں اسرائیل کا ایران پر براہ راست حملہ تصور کیا گیا۔ ایران نے اس کا جواب دینے کا ارادہ کیا اور تقریباً 1 ہفتے اسرائیلی حملے کے بعد ایران نے ایک بے مثال ڈرون اور میزائل حملہ اسرائیل کے شہر پر داغ دیا، جو ایران کا اسرائیل پر پہلا براہ راست حملہ تھا۔ اس کے بعد پھر اسرائیل نے جواب کے طور پر ایران کے شہر اصفہان پر ایک چھوٹا حملہ کیا، جو کہ ایک کیلیبریٹڈ رد عمل تھا۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان ٹٹ فور ٹیٹ براہ راست حملے بند ہو گئے تھے، لیکن حزب اللہ اور حماس جیسی ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کے ساتھ پراکسی جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ اگر یہ وجہ ہی ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کے کریش کی وجہ بنتی ہے تو آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی جنگ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ دوستو، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ تحقیقات کہاں پر جا کر رکتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ اللہ نگہبان۔